سات آٹھ چیزوں کو ذکر کیا ہے، یعنی شیخ نے یہاں 7-8 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینے کے بعد جو ہم پر لازم آتی ہے وہ یہ ہے تصدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما اخبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی ہے اس کو ہر حال میں سچا ماننا، ہر حال میں آپ کی بات کی تصدیق کرنا، اور اس کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر رتی برابر بھی شک نہ ہو۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہم پر لازم آتی ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی ہر چیز کو ہم کیا کریں، سچی مانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کچھ چیزوں اور کچھ آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، رب یعنی آسمان اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ کہ وہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون جس طرح سے کہ تم بات کرتے ہو۔ یعنی اب جو کوئی بندہ بات کر رہا ہے، اگر میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، تو اس پر آپ جتنا زیادہ یقین رکھتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی ہم تصدیق کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے تو جس طرح آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بات کر رہا ہے مجھ سے، یہ کلام کر رہا ہے، جتنا آپ کو یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کیا ہے، سچی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور اہل علم نے اس کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ملتی ہیں ہمیں، ان احادیث کا معنی و مطلب اگر ہمیں سمجھ میں آتا ہو تب بھی ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور وقتی طور پر اگر اس حدیث کا معنی اور اس کی توجیہ ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہو تب بھی ہم یقین رکھیں گے۔ اگر وہ حدیث ثابت ہو جائے کہ وہ صحیح ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے، اگر وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو ہم اس بات پر یقین رکھیں گے کہ وہ ہر حال میں سچی اور صحیح ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اور دوسری بات جو ہم پر لازم ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینے کے بعد، وہ یہ ہے امتثال اوامرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی تو یہ کہ آپ کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کر لیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے ہر حکم کو بجا لائیں گے۔ ہر حکم کو کیا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجا لائیں گے، چاہے وہ حکم ہمارے حق میں ہو یا ہمارے حق میں نہ ہو، چاہے اس حکم پر عمل کرنا ہم پر گران گزرتا ہو یا ہمارے لیے آسان ہو، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی بات کہی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ سنا دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، تو مؤمن مرد کو یا مؤمن عورت کو اس بات کا اختیار ہی باقی نہیں رہتا کہ اس کو لیں یا نہ لیں، اس کو چھوڑیں یا قبول کریں، اس کا اختیار کرنے کا یعنی ان کے پاس کوئی اختیار باقی ہی نہیں رہ جاتا، بلکہ ہر حال میں ان کو وہ چیز کیا کرنی ہے، قبول کرنی ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو قبول کریں گے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے یہاں ایک باریک بات یہ بتائی، کہا کہ مسلمان اکثر کیا کرتے ہیں، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ذکر کیا جاتا ہے، کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے، تو مسلمان پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ کا یہ حکم واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو شیخ نے یہاں لکھا ہے کہ مسلمان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے، اگر آپ کا حکم آ گیا تو اس پر ہم کو ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو، آپ کا حکم ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے تھے تو صحابہ پوچھتے نہیں تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ کے حکم کا یہ مطلب کیا واجب ہی ہے یا مستحب ہے، یہ پوچھتے نہیں تھے۔ لہٰذا بندہ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کا حکم آ گیا تو آپ کے حکم کو واجبی طور پر ہو یا مستحب کے طور پر ہو عمل کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی بندے سے مخالفت سرزد ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا
اور اس حکم کے مخالفت اس سے سرزد ہو جاتی ہے، اس حکم کے خلاف کوئی کام کر بیٹھتا ہے، یا پھر جو واجب چیز ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی حکم کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جانے کہ یہ میں نے جو چیز چھوڑی ہے، آپ کے حکم کو جو چھوڑ دیا ہے، یہ واجب تھا یا مستحب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر واجب ہے تو اس پر توبہ ضروری ہے، واجب ہے تو اس پر توبہ ضروری ہے، اور اگر مستحب ہے تو کیا ہوگا، وہ عمل اس کے اندر کیا ہے، تھوڑی آسانی ہے، اگر توبہ نہ بھی کرے تو چل جائے گا۔ لیکن جہاں تک بات آئی، کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ کہ وہ حکم واجبی حکم ہو یا وہ حکم مستحبی حکم ہو، یعنی مستحب طور پر وہ بیان کیا جا رہا ہو۔ بندے مومن کی خواہش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے، جیسے صحابہ کی ہوا کرتی تھی، کہ ہر حکم کو بجا لانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لینے کے بعد ہم پر واجب ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے رک جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے فوراً رکنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے روکا ہے اور وہ چیز قرآن میں ہم لوگ نہیں پاتے ہیں، تو چونکہ قرآن مجید کے اندر وہ چیز نہیں ہے